السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید کی صورت میں بھیجی۔ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ان کے لیے ان کے جو معجزات تھے ان کے دور کے مطابق تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا قرآن کریم کی صورت میں ایسا کامل معجزہ کہ جو ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ باقی سب نبیوں کے معجزات ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت جو دی اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، وہ ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس نعمت کو، اس قرآن مجید کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا اس کے ذریعے سے، اور شیطان مردود کی چالوں کو، اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے وسوسوں کو اسی پہ انڈیل دینا، اور ہماری نوجوان نسل کو اے باری تعالیٰ تو ان کی جوانیوں کی حفاظت فرمانا اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سیدھا خط کھینچا اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں کھینچی اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ کہ گویا ہمارے پاس اللہ کی کتاب وہ مضبوط رسی ہے جس کو مضبوط پکڑنے سے ہم صراط مستقیم پر رہ سکتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث نبوی وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی بے وقت ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی قیمت ہوتی یا تھوڑی بھی وقت ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نواز رہا ہے، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور قرآن والے اللہ نے اس کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ اہل القرآن کو اللہ نے اپنا کنبہ کہا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے بکری کا مردہ کنکٹا بچہ دیکھا، تو صحابہ سے کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں لے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس کو کوئی نہ لیتا کہ یہ عیب دار تھا، کنکٹا تھا، اب تو یہ مردہ ہے، کسی کے کسی بھی کام کا نہیں، کوئی مفت بھی نہ لے، ایک درہم میں تو کیا کوئی مفت بھی نہ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس بکری کے بچے سے بھی بے وقت ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو فوکس کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمانا، ہمیں ضائع ہونے سے بچانا، ہمارا ہر کام صرف تیری رضا کے مطابق ہو، تیری مشیت کے مطابق ہو، ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو تجھے غضبناک کرے، جس سے تو ہم پر غصہ ہو۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لینا، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے اللہ تو ہمارے اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرمانا۔ چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔
جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے کہ یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کوئی برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل امین کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے، کہ جیسے قوموں پر عذاب بھی وہ اللہ کے اذن سے لے کے آئے۔ جبرائیل امین اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، وہ جو کام کرتے تھے، جو حکم لے کے آتے تھے زمین پر، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ارد گرد اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوں، لیکن ہم انہیں ہماری نظریں ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ اللہ کی جس پر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اپنی ذمہ داری زمین و آسمان میں گردش کرتے ہوئے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی تمام گالیاں جبرائیل پر ہی نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات پر پڑتی ہیں، کہ جبرائیل امین کو تو نازل کرنے والے اور ان کو حکم دینے والے اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہودی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے اور نعوذ باللہ جبرائیل امین کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ جو گالیاں تم اس لیے دیتے ہو نا کہ یہ جبرائیل یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ قرآن تو سراسر تورات کی بھی تائید میں ہے، لہٰذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوئی۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو ان سے کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں ان کا دشمن ہے، تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ نے ان سے اپنی برات کا اظہار کر دیا، اللہ نے صاف بتا دیا کہ جو ان کا دشمن ہے تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ لیکن ان کو اپنی اس نادانی کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ جب کوئی انسان کسی کام پر یا کسی حکم پر عمل نہ کرنا چاہے تو وہ ایسے ہی مین میخ نکالتا ہے، اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ رب العزت اسے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسان دین ہمیں دیا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ نے کوئی حجت باقی نہیں رکھی۔ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، وہ ان کی اتباع میں کبھی بھی غفلت نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم نے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو جو اب کہہ لیں کہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روزہ ہے، صرف چند روزہ ہے، اور ہمیں اس پر دائمی زندگی کو جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنی آخرت پر فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی آیات سے انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کہ سب نے جس نے بھی حق کو سنا فوراً اس پر ایمان لے آیا ہو، بلکہ پہلے لوگوں میں بھی یہی وتیرہ رہا ان کا بھی کہ ان میں سے کسی نے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا۔
کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے حریص تھے کہ لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میری ایسی مثال ہے کہ جیسے میں ایک ایک کو پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ اس میں امٹتے چلے جا رہے ہیں، کہ جیسے جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا تصور نہیں گزرا، لیکن جہنم اتنی خوفناک ہے کہ ہم اس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سے تو دنیا کی آگ بھی جھیلنا مشکل ہے، کہاں جہنم کی آگ۔ اللہ ہم اس جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بچا لینا اور ہمیں فاسق لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت پہ جما دینا اور ان لوگوں میں شامل کرنا جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، کہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر فوراً ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود تھیں تو انہی کی تاکید کرتی ہوئی اگلی کتاب آئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مان کے نہیں دیا۔ تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، کہ اپنی کتابوں کو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، کہ ان کی برائی کیا تھی کہ وہ نہ صرف خود عمل کرتے تھے بلکہ اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف بھی کر دی تھی، اس کے احکامات کو بدل ڈالا تھا، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی تھیں، اور اس کو بھی اللہ گویا وہ اللہ کا دین بتاتے تھے لوگوں کو، اور اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تنبیہ کی کہ جس نے بھی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات دین میں ایجاد کی جو میں نے نہیں کہی تو میں اس سے بری الذمہ ہوں اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کہ وہ ہر نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ جو بھی ایسے نیک اعمال جسے لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور جس باتوں سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں اور وہ کریں جو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔
وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئیں۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر پہلے متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے بھی کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ شیاطین سے یہاں مراد شیاطین جن اور انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور اولو العزمی باقی نہ چھوڑی تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرح مبذول ہونے لگیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام ہو جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا اور سلمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور اس کی حیرت انگیز طاقتیں کے متعلق انہوں نے کیا بتایا کہ تو وہ سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمتیں غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر نہ خطاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی حق کی آواز نے انہوں نے سن کر دی۔ بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اسی طرح اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں انہوں نے ایک طرف بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی تو دوسری طرف اتمام حجت کے لیے وہ ہر ایک کو خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے صرف آزمائش ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش و تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کی کاربرداز ہیں اور اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لیں۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پس تو اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم دوسرے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پورے انسانی تمدن کی درستی اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس وقت درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی پوری دنیا مل کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر کسی انسان کو کوئی نفع دینے چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور ایسے ہی قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت دیتے ہیں۔
वलौ अन्नहुम आमनु वत्तकू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यालमून। अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ उसका बदला मिलता जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, काश उन्हें खबर होती। यहाँ अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि कामयाबी का मेयार क्या है, तकवा और परहेज़गारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, कि जो तकवा और ईमान की राह इख्तियार करेगा कामयाबी उसी का मुकद्दर बनेगी। अल्लाह के यहाँ उसका जो बदला मिलता वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में कामयाबी। तो हमें अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमें इस्तकामत दे इस रास्ते में जो हक़ का रास्ता है, जो तेरी रज़ा का रास्ता है, तो हमें अपनी रज़ा पे जमा दे। यहाँ पर हम अपना लेसन आज का क्लोज़ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।